بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، مصلیان گرامی قدر، مسجد میں تشریف لائے ہوئے میرے دینی و ملی ساتھیوں اور خواتین اسلام، انسان دنیا کے اندر جب کوئی اہم پروگرام ترتیب دیتا ہے یا اس کے یہاں کوئی مناسب سی تقریب ہوتی ہے یا وہ اپنے بزنس کے لیے پیسہ، روپیہ، دکان، سامان تجارت وغیرہ دیکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کی وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر شادی کی مناسبت ہے تو مہینے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مہینے کی 1 تاریخ کو نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو دکان ڈھونڈنا، سامان تلاش کرنا اور دکان کی پتائی اور فرنیچر ہر چیز کی تیاری کے لیے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا امتحان کے اندر اگر بورڈ کے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے مہینہ 15 دن پہلے سے ہی ایک بچہ یا طالب علم اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور کتابوں کو اچھے سے یاد کرنا اور جو پرانے سوالات گزشتہ سالوں کے اندر پوچھے گئے ہیں ان کو یاد کرنا، اور کوئی بھی متوقع سوالات جو آ سکتے ہوں امتحان کے اندر اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان چیزوں کے بارے میں جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور جب معاملہ ہو آخرت کا اور جب تیاری کا سوال ہو آخرت کی تیاری کا، اور جب نفع نقصان کا سوال ہو آخرت کے اندر ملنے والے نفع نقصان کا، تو اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے لیے انسان ہر وقت تیار رہے، اس کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، اس کے لیے پلاننگ کرے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دے کہ اس کو وہ دن کیسے گزارنے ہیں۔ آج سے تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک عظیم مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو رمضان تک موقع نصیب فرما، رمضان کا اے اللہ ہم کو موقع عنایت فرما دے، ہمیں بھی رمضان کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ لہٰذا جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کتنی تیاری انسان کو کرنی چاہیے، اور جب تیاری کا سوال آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں کس طریقے سے کھانا اور پینا ہے۔ تو معاف کرنا میرے دینی و ملی بھائیوں، رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کھائیں اور کیا پہنیں اور کیا پئیں اس کی تیاری کرنا، بلکہ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اس کی تیاری آپ کتنی کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں تو کرتے ہی تھے، اور جب یہ مہینہ قریب ہوتا تھا تو آپ اس کی خوشخبری دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے، قد اظلکم شہر مبارک شہر رمضان، اے لوگوں سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان کو اللہ تعالی زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے، اور وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہر رات اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر چاہنے والوں، خیر کی کوشش کرنے والوں، خیر کو طلب کرنے والوں، خیر کی طرف آ جاؤ، خیر کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو، نیکی کے کاموں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لو۔ کیا فرمایا؟ یا باغی الخیر اقبل، ای اقبل علی الطاعات، کہ نیکی کے کاموں پر اپنی توجہ پھیر لو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کو چاہنے والے، اے شر کو تلاش کرنے والے، تم برے کاموں سے باز آ جاؤ، برے کاموں سے رک جاؤ۔ برے کاموں سے رکنا صرف رمضان کا معاملہ نہیں ہے، بری چیزوں سے، برے کاموں سے، گناہوں سے انسان کو ہر وقت رکے رہنا ہے، لیکن بالخصوص آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے فرمایا، یا باغی الشر اقصر، اے شر کو چاہنے والے رک جاؤ، شر سے باز آ جاؤ۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کھانے پینے کی تیاری کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نیکی کے کاموں کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، برے کاموں سے رکنے کو کہا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے، صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ اور جب یہ خوشی کا سوال ہے تو یہ خوشیاں جس طریقے سے انسان چاہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرے، گھروں کے اندر جھالر لٹکا سکتا ہے، گھروں کے اندر خوشبوؤں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جھالر لٹکائیں، چراغاں کریں، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کریں، گھروں کی پتائی کروائیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان کو رمضان کے مہینے کی مناسبت سے کرنی چاہیے، اور جو یہ موقع انسان کو ملا ہے اس کو ہر وقت غنیمت سمجھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ پچھلے سال میسر تھا اور اس سال میسر نہیں ہے، جو پچھلے سال رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے آج وہ قبروں کے اندر اپنی عبادتوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ کتنے وہ لوگ تھے جو قیام اللیل میں مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، آج ان کا قیام قبر کی کوٹھری ہے جس کے اندر وہ اپنے عمل کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لہٰذا جو یہ موقع ملا ہے اس کو اس طریقے سے اس کی تیاری کریں، اس کے اندر عبادت کریں کہ یہ اس کا آخری رمضان ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ لمحے کا پتہ نہیں انسان کو، لہٰذا جو گھڑی انسان کو میسر ہو رہی ہے اس کو اللہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں انسان اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور سب سے اہم چیز جو یہ مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سب سے زیادہ انسان فوقیت، ترجیح یا پراتھمکتا دے کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اجازت اللہ دیتا ہے، منع نہیں کیا گیا کہ کھاؤ یا پیو مت یا کھاؤ مت۔ رمضان کے مہینے میں مباح ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اچھا کھاؤ پہنو۔ جب یہ مہینہ اتنا اہم ہے تو اس میں اچھا کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے۔
بات صرف یہ ہے کہ انسان اپنا سارا فوکس صرف اس چیز پر نہ بنا لے کہ وہ سحری کے اندر کیا کھائے گا اور افطار کے اندر کیا کھائے گا، بلکہ کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو اللہ نے کتاب دی ہے، سارا فوکس، ساری توجہ رمضان کے اندر قرآن کے اوپر آپ اپنی کر دیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر قیام اللیل با جماعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے اندر قرآن سنایا جاتا ہے۔ کسی اور مہینے کے اندر با جماعت قیام اللیل یا تہجد یا تراویح جو سب ایک چیزیں ہیں، اس کے اندر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، صرف اسی مہینے میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کریم کو سنیں۔ یہ اتنی اہمیت، اور یہ قرآن وہ ہے جو قرآن صرف پڑھیں ہی نہ بلکہ اس کو سمجھیں بھی۔ یہ قرآن جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ صرف اس طریقے سے پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے کہ صرف اس کو قرآن کی آیت کو آپ تلاوت کرتے جائیں اور اس کے معانی اور مطلب کو نہ سمجھیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور سیدھا راستہ کب پتہ چلے گا؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور قرآن کو جب سمجھ کر پڑھیں گے تو برائیوں سے رکیں گے، گناہوں سے باز آئیں گے، اللہ کو خوش کرنے والے آپ کو اعمال پتہ ہوں گے کہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم عہد کریں، یہ ہم اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کریں کہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر اللہ کی جو کتاب ہے، جس کتاب کے اندر سارے خزانے موجود ہیں، جس کتاب کے اندر ساری ہدایت کے طریقے موجود ہیں، اس کتاب کو حرز جاں بنائیں گے، اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور روزانہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 ورق ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تاکہ اللہ کی کتاب کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ اللہ ہم سے کیا معلوم پوچھنا چاہتا ہے، طلب کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کیا فرمایا کہ اے لوگوں نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں، سب کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے، سب کے اندر۔ تو نماز جو پڑھیں اس کے اندر اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ روزہ رکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور جو صدقہ دیں رمضان کے مہینے میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھ سے یہ سب چاہتی ہے۔ کسی انسان کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے جو بھی عبادت ہے میرے ذکر کے لیے ہے، اس کے اندر کسی بھی ریاکاری کی، دکھاوے کی، نمود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے عبادتیں ہونی چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں کہہ دو، بیان کر دو اے نبی کہ سارے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اور اسی عبادت اور اس کی اہمیت کی وجہ سے روزے کی عبادت بہت عظیم ہے۔ کیوں؟ ایک انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈال دے، اس کی نیت بدل جائے، یا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈال دے اور اس کی نیت بدل جائے، وہ ریاکاری کرنے لگے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ انسان صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ انسان صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور جو بھی رمضان کے مہینے میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکا رہتا ہے،
کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے انسان رکا رہتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس روزے کا بدلہ دینے والا ہوں. لہٰذا اخلاص پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اپنے ذہنوں کے اندر حاضر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو 30 دن آپ کو ملنے والے ہیں اس کے اندر جو وقت ہے آپ اس وقت کی قدر کریں. ہر گھڑی پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اجر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. لہذا ان لمحوں کی، ان گھڑیوں کی اللہ کے لیے قدر کریں، اس کو ضائع اور برباد نہ کریں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جب ٹی ویاں ہوتی تھیں تو رمضان آتے ہوئے لوگ ٹی وی بند کر دیتے تھے کہ ارے اب رمضان کا مہینہ آ گیا. یعنی اتنا خوف تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب ٹی وی بند کر دو، ٹی وی نہیں دیکھیں گے. آج ہر ایک کے ہاتھوں کے اندر ٹی وی موجود ہے، ہر ایک کے ہاتھوں کے اندر ٹی وی موجود ہے، اور اب کوئی شرم، حیا اور خوف باقی نہیں رہ گیا. وہ رمضان میں بھی اسکرول کر رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، اور غیر رمضان میں بھی اس کی وہی حالت ہو گئی. تو جو گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دی تھیں تو وہ گھڑیاں گناہوں کے کاموں میں انسان لگائے پھر رہا ہے. تو اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے موبائل سے جو یوٹیوب کی ہماری اپلیکیشن ہے اس کو فورس اسٹاپ کر دیں. جو ہمارے موبائل کے اندر انسٹاگرام کی اپلیکیشن ہے ہم اللہ کی خاطر ایک مہینے کے لیے ہی کم از کم اس کو انسٹال کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان مہینوں کے اندر یہ غلط کام نہیں کریں گے. اتنا نہیں کر سکتے. لہٰذا سوچیں کہ کس طریقے سے گناہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہلکے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو چیزیں گناہ والی تھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان اپنے نفس کو اس بات پر تیار نہ کر پائے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دے تو اسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر گناہ بھی کرتے رہو اور تم بھوکے ہو، پیٹ رہو، پیاسے رہو، تو تمہیں روزوں کا ثواب نہیں ملے گا. روزوں کا ثواب تبھی ملے گا جب گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھو گے. اور آپ کو تعجب ہوگا جو عربی زبان میں روزوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے صوم، یا اس کو جو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظ میں سیام، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ان دو لفظوں کا کرتے ہیں روزے سے، صوم یا سیام. اس کا ڈکشنری کے اندر مطلب ہی یہی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. تو روزہ رکے رہنے کا نام ہے. انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، انسان اپنی بیوی کے پاس جانے سے روزے کی حالت میں رکا رہتا ہے. تو انسان گناہوں سے کیوں نہیں رک پا رہا؟ اپنی آنکھوں کے گناہوں سے کیوں نہیں رک پا رہا؟ اپنی زبان کے گناہوں سے کیوں نہیں رک پا رہا؟ اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کی قدر کرنی ہے روزوں کے دنوں میں، اس وقت کی ہم قدر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ لہٰذا جب میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، تو ابھی سے اس رمضان جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو عن قریب ہم اس کو استقبال کرنے والے ہیں ایک ہفتے کے اندر، ہم اس کے لیے ابھی سے اپنا ذہن تیار کریں اور تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، قیام اللیل کریں. اور یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار دعائیں قبول کرتا ہے. اس کے اندر بے شمار گھڑیاں ہیں جس کے اندر روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور جو میں نے خطبے کے شروع میں آیت تلاوت کی، آپ غور کریں اس آیت پر. کون سی آیت میں نے تلاوت کی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو کہہ دیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. بس
اللہ سے دعا مانگتے رہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہاں ذکر کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پہلی آیت میں فرمایا اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کے بعد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگوں تم پر رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت کے بعد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے لوگوں رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیویاں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور ان آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی کہ روزوں کے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت ذکر کر دی کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جن کے اندر حق تبارک و تعالی، حق جل شانہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے رو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، چاہے افطار کروانا ہو، چاہے مسجدوں کا آباد کرنا ہو، یا مسجدوں کے اندر پیسہ خرچ کرنا ہو، یا اللہ کے راستوں میں پیسہ خرچ کرنا ہو، یا اپنے سماج کے غریب فقیر مسکین لوگوں کی مدد کرنا ہو، ان پر بے دریغ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پیسہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو کم کے پیسوں میں کمی نہیں کرتا ہے، جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، مالدار، فقیر تو تم ہو، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے تو پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پیسے پر جو تم دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ دولت تمہاری نہیں ہے، وہ دولت کسبی تو تمہاری ہے، ارن تم نے کی ہے، لیکن جو ہبہ کیا ہے، جو عطا کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس دولت کے اندر دوسروں کے بھی حق ہیں، ان حقوق کو بھی پورا کرو۔ جو زکوٰۃ کا ہے، جو ہم اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آج ہی اپنے گھروں میں جا کر اس کا کیلکولیٹ کریں کہ رمضان آنے والا ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ موٹے طور پر سوچیں کہ اس وقت 1.5 لاکھ روپے میں سونا ہے، 85 گرام سونے پر 2.5% زکوٰۃ ہے، تو اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے تقریباً 30,000 روپے تو ایسے موٹے موٹے طور پر رکھ لیں جس پر زکوٰۃ نکلے گی۔ لیکن کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے، کسی کے پاس 150 گرام سونا ہے، اور آج کل چاندی تو آسمان چھو رہی ہے، تو مارکیٹ پرائس پر زکوٰۃ نکلے گی۔ تو لہٰذا اپنے چاندی، کسی کے پاس چاندی ہے یا سونا ہے، اس کو کیلکولیٹ کرے، 595 گرام چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، 85 گرام سونے پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ لہٰذا اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک سال اگر سونے چاندی پر یا سامان تجارت پر گزر گیا اور آپ زکوٰۃ نہیں نکال لیں تو حرام ہے۔ ایک سال کے اندر اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ لہٰذا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو آنے سے پہلے اپنی یہ سارے حساب و کتاب پورے رکھیں کہ کتنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے میرے مال پر، جو مجھے دیا ہے مال، جو میرا مال نہیں ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر غریب فقیر مسکین محتاج ضرورت مند بیوہ یتیم بچوں کا کتنا حق بنتا ہے، اس حق کو نکالنے کے لیے اپنے کیلکولیٹ کر کے رکھ لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ ہو آپ اپنی زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں نکالیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو لیٹ اور ڈیلے نہ کریں۔ لہٰذا یہ موٹی موٹی کچھ باتیں تھیں جو رمضان کے استقبال کے تعلق سے کہ ہم رمضان کی کیسے تیاری کریں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرما، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اے اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے جماعت کے جج صاحب، وہ بھی ان کی طبیعت ناساز ہے، ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کو بھی جلد از جلد روبہ صحت فرما کر گھر والوں کے پاس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں اے اللہ ہم کو
ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔